ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایک خاموش گفتگو مستقل جاری رہتی ہے، جس کی طرف عام طور پر ہم اس وقت تک توجہ نہیں دیتے جب تک کوئی بڑا مسئلہ پیش نہ ہو جائے۔ یہ گفتگو کسی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمارے جسم اور ہمارے ذہن کے درمیان ہو رہی ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس اور سائیکالوجی یہ ثابت کر چکی ہے کہ ہمارا جسم محض ہڈیوں اور گوشت کا ڈھانچہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مضبوط حساس بائیولوجیکل سسٹم ہے جو اپنی ضروریات اور خرابی کو مخصوص علامات کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ اب ان علامات کو بعض اوقات ہم محض اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج ہم ان 4 بنیادی سگنل کے بارے میں بات کریں گے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی یا وہ عدم توازن کا شکار ہے۔ پہلی علامت، عام طور پر کافی زیادہ لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہماری آنکھ کے مسل کا غیر ارادی طور پر سکڑنا، جس کو عام طور پر لوگ آنکھ کا پھڑکنا بھی کہتے ہیں، یا میڈیکل اصطلاح میں اس کو مایوکیمیا بھی کہا جاتا ہے، یا بعض اوقات لوگ اس کو اچھے یا برے شگون کی طرف بھی اس کا اشارہ کرتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن جب ہمارا جسم ایک لمبے عرصے تک نیند کی کمی کا شکار ہو، یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو، یا ہمارے جسم کے اندر ایک میگنیشیم نامی ایک منرل ہے، مسلسل اگر جسم میں اس کی کمی ہو رہی ہوتی ہو، تو اس وقت ہمارا جو اعصابی نظام ہے وہ ہمیں سگنل دیتا ہے کہ جسم کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو خرابی کا باعث ہیں، جو ہمیں ڈسٹربنس کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ تو اس دوران ہمارے اعصاب کے جو خلیے ہوتے ہیں وہ اپنی جو پائیداری ہے وہ کھونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سگنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سکرین سے دور رہنا ہے، آپ کو اپنے اوپر جو کام کا لوڈ ہے اس کو کم کرنا ہے، آپ نے اپنے برین کو اور اپنی جسم کو سکون کی طرف لانا ہے، اس کو ریسٹ دینا ہے۔ دوسری بڑی علامت، اکثر کام کے دوران رات کو ہمیں میٹھی چیزوں کی طلب ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا ہمیں ویسے بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب حیاتیاتی طور پہ اس کو کال فار ہیلپ کہا جاتا ہے۔ کام کے دوران اگر ہمیں مسلسل ذہنی دباؤ ہو تو ہم اس ذہنی دباؤ سے نکل نہیں پا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک ہارمون ہے جس کو کارٹیسول ہارمون کہا جاتا ہے، جس کا تعلق سٹریس کے ساتھ ہے۔ جب آپ مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو یہ جو کارٹیسول ہارمون ہے اس کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی سٹریس ہارمون کی مقدار جب بڑھتی ہے تو یہ ہمارے جسم کو سگنل دیتا ہے کہ جسم کے اندر کوئی ایسے معاملات چل رہے ہیں، اسے فوری انرجی کی ضرورت ہے۔ تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم فوراً انسٹنٹ انرجی کے لیے چینی کا یا میٹھی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ چیزیں فوراً انسانی جسم کو انرجی پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ تو اب مسئلہ صرف یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو بھوک محسوس کی ہے اور ہمیں جو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم نے فوراً اس کو جسم کو دے دی۔ مسئلہ یہاں پر انرجی کے ٹیکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ یہاں پر ہمیں ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے، ہمارے جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم ان سگنل کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ادھر سے جب جسم کے اندر کچھ نہ کچھ چینجنگ آ رہی ہوتی ہیں، اس کی ایگزیکٹ جو پریشانی ہوتی ہے اس کو ہم حل نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سلسلہ جب لمبے عرصے تک چلتا ہے تو پھر ہمیں آگے چل کے جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں ورک لوڈ کم کرنے کی ضرورت ہے، جسم کو آرام دینے کی ضرورت ہے، اس سے آگے پھر ہم اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ہیلتھ کے حوالے سے مینٹین کر سکتے ہیں۔ تیسری بڑی علامت، عام طور پر دوپہر کے ٹائم توانائی کی سطح اچانک سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ یا ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب عالمی حلقوں میں اس کو آفٹرنون کریش بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو کافی متحرک رہتے ہیں،
اور اس دوران ہم کاربوہائیڈریٹ سے لوڈ ایک ایسا ناشتہ کر لیتے ہیں، بڑی مقدار میں کاربوہائیڈریٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے بعد یہ ہماری جو شوگر لیول ہے اس کو ہائی کر دیتا ہے۔ جب بڑی مقدار میں آپ کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ دوپہر کے ٹائم تک وہ جس تیزی سے آپ کے شوگر لیول کو وہ آگے لے کے جاتے ہیں، اتنی تیزی سے وہ اس انرجی کو گرا بھی دیتے ہیں۔ اب یہاں پر اس میں کہیں نہ کہیں یہ خرابی ہوتی ہے کہ عام طور پر ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے جو زیادہ ہیوی ناشتے کرتے ہیں۔ اب یہ سگنل بتاتا کیا ہے کہ آپ اپنی جو ڈائٹ ہے اس پہ توجہ دیں۔ ڈائٹ میں زیادہ کاربوہائیڈریٹ لینے کی بجائے آپ کو فائبر اور پروٹین کی طرف بھی جانا ہے، بیلنس ڈائٹ کی طرف بھی جانا ہے۔ جب آپ کا ڈائٹ بیلنس ہوگا تو پھر آپ کا جو اس طرح جو انرجی کی جو سطح ہے اس کا گرنا ہے وہ پھر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کو پھر بھی ایک لانگ ٹرم تک اس طریقے سے ہیوی ناشتے کاربوہائیڈریٹ سے لوڈ ناشتے کریں گے تو پھر آگے چل کے کیا ہوگا کہ اسی طرح انرجی کریش ہوگی، اور پھر جو ہمارے جسم کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ بڑھیں گے۔ ہم بیسیکلی پھر کرونک ڈیزیز کی جو بنیاد ہے وہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنی کاربوہائیڈریٹس میں کو ناشتے میں کم کریں، پروٹین اور فائبر کو لائیں، تو تب بھی آپ اس طرح کے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ چوتھی بڑی علامت بعض اوقات ہمارے کندھوں میں، کمر میں، مستقل ان مسل میں ایک سٹفنس رہتی ہے، ایک جکڑن رہتی ہے۔ سائیکو سومیٹک میڈیسن کے مطابق ہمارے جو جذبات ہیں، ہمارا جسم ان جذبات کو مسل میں محفوظ کرتا ہے۔ جب ہم ایک لانگ ٹرم تک اپنی کسی ذہنی دباؤ یا غصے یا کسی پریشانی کو ہم حل نہیں کر پاتے تو یہ جو جکڑن ہے یہ نفسیاتی طور پہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے مسل کے اندر یہ جو سٹفنس ہے یہ پھر برقرار رہتی ہے، پھر یہ جسمانی تکلیف کے بجائے نفسیاتی تکلیف بن جاتی ہے۔ تو یہ سگنل ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ہم نے لمبے عرصے تک اپنے آپ کو ذہنی دباؤ یا پریشانی میں نہیں رکھنا، اپنے آپ کو اس جو صورتحال ہے اس کو جلد از جلد نکالنا ہے تاکہ ہمارا جو باڈی ہے وہ ریلیکس رہے اور صحت مند رہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو تکلیف ہے یا درد ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بلکہ بیماری کے خلاف ہمارے جسم کا ایک میکانزم ہے، رسپانس میکانزم جس کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہمارے جسم کے اندر یا ہمارے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو ہم پین کلر لے لیتے ہیں۔ اب یہ پین کلر لینا یہ اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل کسی اور طرف ہے کہ ہم نے خود کو اپنے آپ کو ان ساری صورتحال سے نکالنا ہے، درد کی وجہ جاننی ہے۔ اب اس وقت جس وقت آپ پین کلر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم جو سگنل آپ کو دے رہا ہوتا ہے آپ اس سگنل کو زبردستی خاموش کر دیتے ہیں، آپ اس کے مستقل حل کی طرف نہیں جاتے۔ تو جسم کے اندر جب بھی کوئی ایسے سگنل آپ کو ملیں جو روٹین سے ہٹ کے ہوں، جو واضح طور پہ آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ اندر حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں ڈسٹرب ہوں ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی، تو پھر اس کی وجہ جان کر یا اپنے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے میڈیسن کا استعمال کریں، یا پھر کوئی ایسا جو نیچرل ایک پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ کریں تاکہ ان تکالیف سے آپ دور ہو جائیں اور آپ کا جو ذہن ہے وہ سکون میں آئے اور آپ کا جو باڈی ہے وہ پراپر ورک کرنا شروع کر دے۔ تو ہمارا سب سے جو بیسک جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے صحت کو ایک پروفیشنل انداز میں اس کو ڈیل کریں۔ جب تک ہم اس میں پروفیشنلزم کو نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم بیسک جو ہماری ہیلتھ کی جو ضروریات ہیں وہ ہم اچھے طریقے سے پوری نہیں کر سکتے۔ تو صحت کا خیال رکھنا لیکن ایک پروفیشنل انداز میں یہ بہت ضروری ہے، نہ کہ ہم کسی ایسے انجان بندے کے مشورے پہ چل کر وہ ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں جو آگے چل کر ہمیں ذہنی اور جسمانی طور پر نقصان پہنچائے۔